رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح مسجد میں کیا کرو۔ ایک روایت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کیا کرو، دوسری روایت یہ ہے کہ جمعہ کی شام کو کیا کرو۔ اب ہمارے ہاں اکثر یہ اچھا رواج شروع ہو گیا ہے کہ لوگ مساجد میں نکاح کرتے ہیں، جمعہ کے دن کرتے ہیں، اور نصف دن کے ڈھلنے کے بعد جمعہ کے بعد لوگ نکاح کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے اور اس میں بھی یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر صرف نکاح کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ مسجد میں نکاح کر لیا تو برکت ہو گئی، باقی معاملات میں ہم شریعت کو نظر انداز کریں، ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے باقی معاملات بھی وہ شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ جہاں ہم مسجد میں خطبہ پڑھ کر کے اور ہم قرآنی آیات اور احادیث پڑھ کر کے نکاح کرتے ہیں تو ہر معاملے میں ہمیں شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ گواہ بھی عادل ہوں، اور اس کے علاوہ نکاح کا اعلان کیا جائے اور دف بجانے کی بھی اجازت ہے۔ عربوں میں چونکہ کوئی ایسا اور رجحان نہیں تھا، چونکہ نکاح کی شہرت کا حکم ہے، پوشیدہ نکاح اگرچہ ہو جاتا ہے مگر شریعت کے نزدیک پسندیدہ اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کو اگر پوشیدہ رکھا جانے لگے تو پھر کل جب جوڑے آپس میں پھریں گے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کے اعلان اور ساتھ وہ دف ہوتی تھی، یہ دف کا ڈھول سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دف آخری حد ہے، اس کو ابتدا نہیں بنایا جا سکتا کہ ڈھول باجے، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ دف جب بجتی تھی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، گاؤں میں نکاح ہو رہا ہے۔ اس لیے دعوت ولیمے کا بھی حکم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ سارے سماج کو پتہ چل جائے کہ دو مرد اور عورت نے آپس میں رشتہ کر لیا ہے، اب ان کی حیثیت بیوی اور شوہر کی ہے، تاکہ ہر آدمی اس سے باخبر رہے۔ اس لیے دعوت ولیمہ کا بھی حکم ہے، اسی لیے باقی چیزوں کا بھی حکم ہے۔